اور اس حدیث میں وہ صورت بھی داخل ہے کہ جو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب بھی اپنے کوئی تعلق دار سے، کوئی رشتہ دار سے، کوئی اپنے عزیز سے ملاقات ہوگی تو فوراً کوئی شکوہ شکایت جڑ دیں گے کہ بھائی آپ نے فلاں دعوت میں مجھے نہیں بلایا تھا، فلاں کام آپ نے کیا تھا، فلاں کام آپ نے نہیں کیا تھا۔ شکوہ شکایت کرنا یہ ان کے وتیرہ بن چکا ہوتا ہے، اور بس اوقات یہ کام محبت کے نام پر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی شکوہ شکایت تو انہی سے ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہو، یعنی شکوہ شکایت تو محبت ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ شکوہ اور شکایت اپنوں سے ہوتے ہیں، غیروں سے تو کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ پشتو میں کہا جاتا ہے کہ گلہ خو خلق اخپلو نہ کبھی، یعنی گلہ اور شکوہ انسان اپنوں ہی سے کرتا ہے، غیروں سے نہیں کرتا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کو شکایت اپنوں سے ہوتی ہے، شکوہ انسان اپنوں سے کرتا ہے، لیکن یہ جو مزاج بنا ہوا ہے کہ بات بات پر، چھوٹی سی چھوٹی بات پر رشتہ دار کے ساتھ ملاقات ہوگی تو شکوہ شکایت شروع کر دیں گے، ہر آدمی کے سامنے کسی نہ کسی بات پر شکوہ ضرور کرنا ہے، تو یہ بھی اس میراث میں داخل ہے، بحث و مباحثہ میں داخل ہے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ چیز بھی باہم منافرت کا سبب ہوتی ہے۔ تو اس لیے فضول شکوہ شکایات سے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ بھائی اگر دوسرے نے آپ کو کسی جگہ میں شرکت کی دعوت نہیں دی تو یہ اس کے اوپر آپ کا حق نہیں تھا، شریعت نے اس کو حق دیا ہے، وہ جس کو چاہے بلائے اپنی دعوت میں، جس کو چاہے نہ بلائے، وہ جس کو چاہے اپنی خوشی غمی میں شریک کرے، جس کو چاہے نہ کرے، یہ تو شریعت نے اس کو حق دیا ہے۔ لہٰذا اگر اس نے آپ کو شریک نہیں کیا تو اس کی کوئی مجبوری ہوگی، شاید اس کے حالات نہ ہو آپ کے بلانے کے، اس کے عمل کی ہم تعویل کریں، اس کے لیے مناسب محل ہم تلاش کریں کہ شاید اس نے جو مجھے دعوت نہیں دی ہوگا اس کے لیے یہ رکاوٹ ہوگی، تو ہم اس کے اس عمل کا صحیح تعویل کر کے شکوہ شکایت کو چھوڑ دیں۔ اور اس میں بہترین نمونہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام سے کتنی محبت فرماتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر اپنے صحابہ کرام سے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کپڑوں پر ایک رنگ لگا ہوا ہے جو اس زمانے میں شادی کے موقع پر استعمال ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید آپ نے شادی کر لی ہے، شاید آپ نے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے۔ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا کہ باکرہ سے یا سیبہ سے؟ کہا کہ سیبہ سے کی ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید کچھ ناصحانہ کلام اس سے فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے اتنا تک بھی نہ کہا کہ میرے صحابی، میں آپ کے اتنا قریب ہوں، آپ کا نبی ہوں، آپ کا رسول ہوں، آپ نے میرا کلمہ پڑھا ہوا ہے، پھر بھی آپ نے مجھے شادی کی دعوت نہیں دی۔ نہیں، بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شکوہ نہیں، ان سے شکایت نہیں کی، ان سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اچھے کلمات کہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو اس حدیث میں ایک بہترین اصول دے رہے ہیں، جو اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو یہ ہمارے سارے جھگڑے، چاہے وہ سیاسی بحث و مباحثے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، چاہے وہ مذہبی بحث و مباحثے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، چاہے وہ خاندانوں اور معاشرے میں افراد کا ایک دوسرے سے شکوے شکایات کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، تو اس حدیث کے صرف ایک بات پر عمل کرنے سے کہ لا تمہاری اخا کا، کہ اپنے بھائی سے جسمانی جھگڑا مت کر، اپنے بھائی سے زبانی لسانی جھگڑا مت کر، بحث و مباحثہ مت کر، فضول شکوے شکایات مت کر، اگر ہم اسی ایک حکم پر بھی عمل کر لیں تو ہماری زندگی پرسکون بن جائے گی، اور ہمارے معاشرے میں، خاندانوں میں، آپس میں کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔